اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے بہن بھائیوں کو ہم سب کا سلام ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج کی قرآن سٹڈی ہماری سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 80 یا 80 سے سٹارٹ ہوئے گی۔ تو جیسا کہ ہم ہمیشہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم قرآن کی سٹڈی شروع کرتے ہیں۔ اور ہم ہمیشہ پہلے ایک آیت انگلش میں پڑھتے ہیں، پھر اسی کا اردو میں بھی ترجمہ پڑھتے ہیں، تاکہ جو جس لینگویج سے کمفرٹیبل ہے ان دونوں کے لیے ماشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 680۔ His people argued with him. He said, "Do you argue with me about God? After he has guided me, I have no fear of the idols you set up. Nothing can happen to me unless my Lord wills it. My Lord's knowledge encompasses all things. Would you not take heed?" اس کا اردو ترجمہ ہے، اس کے لوگوں نے اس کے ساتھ بحث کی۔ اس نے کہا، کیا تم اللہ کے بارے میں میرے ساتھ بحث کرتے ہو، اس کے بعد کہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے؟ تم نے جو بت قائم کر رکھے ہیں، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ میرے رب کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے۔ کیا تم غور نہیں کرو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ، میں ایک ذرا سا پیچھے جا کے دیکھتی ہوں کہ ہم نے جو پچھلی سٹڈی میں ہم نے کہاں ختم کیا تھا۔ یہ کنٹینیویشن اس کی ہو رہی ہے تاکہ اس کا سلسلہ سمجھ میں آئے کہ کون سے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ پچھلی ایک سیکنڈ ذرا، ہماری پچھلی قرآن سٹڈی میں یہ ہم نے 681 تک پڑھ لیا تھا، اچھا، یا 80 تک پڑھا۔ تو اس سے پہلے جو ہے نا، یہ ریفرنس میں دیتی ہوں اس چیز کا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ قرآن میں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے ابراہیم جو ہے وہ بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ کبھی آئیڈل ورشپر نہیں تھے، یعنی کہ ایون دو ان کے آباء و اجداد سب آئیڈل ورشپرس تھے، اور وہاں پہ وہ بڑے بڑے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انسپائر کیا کیونکہ ان کی سنسیئرٹی اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا۔ تو جو ڈیزرو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرتے ہیں، مگر انیشلی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی سول کا پتہ ہوتا ہے۔ جب آپ چاہے کوئی بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہو، یا چاہے کوئی سو کالڈ مسلمس کے یا کرسچنس کے یا جیوز کے گھر، کوئی بھی مذہب لے لیں، پیدا ہو، ضروری نہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی انسان ویسا ہی ہوگا، یا بہت ہی نیک لوگوں کے گھر کوئی پیدا ہو تو وہ آگے سے بڑا ہی نیک ہوگا۔ ہر سول جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے بنایا ہے، اور ہر سول دوسری سول سے ڈفرینٹ ہے۔ تو یہاں پہ وہی بحث کر رہے تھے کہ جب ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ دیا اور پھر کہا کہ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے، تو ابراہیم نے کہا اس سے بڑے والے سے پوچھو نا۔ تو اس بات سے وہ لوگ کمپلیٹلی سٹن ہو گئے تھے۔ تو اتنی جو ہے گائیڈنس
सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको इंस्पिरेशन दी हुई थी। तो यहाँ पे वही अ, उसके साथ वो बहस-मुबाहिसे में वो इब्राहीम उनको बता रहे हैं कि तुम मेरे से किस चीज़ की बहस करते हो? जबकि ए और खुदा के या क्रिएटर के बारे में या अल्लाह के बारे में कि उसने मुझे हिदायत दी है और तुमने जो बुत कायम कर रखे हैं, मुझे इनका कोई खौफ नहीं। उसको ये नज़र आ गया था कि इनमें क्या पावर है? ये किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं? अब ये चाहे पत्थर के मुजस्मे वाले बुत परस्ती हो या किसी इंसान को आप बुत बना लें या किसी चीज़ को किसी किस्म की पावर दें, वो शिर्क और बुत परस्ती के ज़मरे में आती है। मसलन लोग कहते हैं कि हम अम, अल्लाह और रसूल की इबादत करते हैं। हम रसूल की कैसे इबादत कर सकते हैं? हम रसूल में तो कोई पावर नहीं है, किसी को ना बनाने की, ना किसी उनको अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि नबियों हों या रसूल हों, उनको तो अपना फ्यूचर ही नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होना है, कि हम भी जन्नत के हकदार हो सकते हैं या नहीं। वो तो अल्लाह ताला ने फिर उनको एक किस्म की एश्योरेंस दी हुई थी कि जब नबी अपना मिशन पूरा कर लेते हैं तो उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनको चूज़ करते हैं, उनको गाइड करते हैं। जितनी गाइडेंस अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाते हैं, उनके पास इतनी ही होती है। तो लिहाज़ा वो एक पोस्टमैन का काम करते हैं अल्लाह ताला का। उनकी एंजल्स मदद कर रहे होते हैं उनकी। फिर अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोग उनके लिए सबसे पहले चुनते हैं, जो उनको सपोर्ट करें। तो हम जो जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ नबी को फ़ॉलो करो, उसके टाइम में वो जो कुछ कह रहे होते हैं, उनको फ़ॉलो करना होता है। बाकी वो प्रॉफ़िट जो हमारे लिए स्क्रिप्चर छोड़ के गए अल्लाह ताला का, वो एक-एक लफ़्ज़ अल्लाह ताला का है और एक-एक लफ़्ज़ उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। उसमें उन्होंने अपने आप से कुछ नहीं लिखा। तो यही चीज़ जो है, मैं मिसाल दे रही हूँ कि बुत परस्ती क्या होती है। अब ये लोग अच्छे खासे अक्लमंद लोग थे, बड़े-बड़े यू नो साहिब हैसियत लोग थे जहाँ इब्राहीम जहाँ पले-बड़े, तो वो फिर वो कहते हैं मुझे एक बच्चा आप सोचें या लड़कपन में या टीनेज होएगी, यूथ अल्लाह ताला ने बताया कुरान में कि उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं था। उसने क्योंकि बुत परस्ती उसमें थी ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहीम में कभी बुत परस्ती नहीं थी। यानी कि उसको एक कायनात के बनाने वाले का इंस्पायर्ड वो हुए थे और उनको समझ आ गई थी कि कोई ये पत्थर के बुत हों या इंसानों के बुत हों, जो इंसान फिरें, किसी में कोई पावर नहीं है। अगर अल्लाह ताला चाहें तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उन्होंने फिर यहाँ कहा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरा रब ना चाहे। मेरे रब का इल्म तमाम चीज़ों पर मुहीत है। क्या तुम गौर नहीं करोगे? ये सोचने की बात है। हमें भी इसी तरह किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ भी खौफ किसी चीज़ के खौफ में हम रहें कि वो एज़ लॉन्ग एज़ कि हम राइचियस काम कर रहे हों, अल्लाह ताला के अहकामात को फ़ॉलो कर रहे हैं जो कुरान में है, तो हमें तो इस बात का यकीन होना चाहिए कि तमाम पावर अल्लाह ताला के हाथ में है, हर चीज़ का कंट्रोल अल्लाह ताला के हाथ में। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, नुकसान नहीं दे सकता, ना ही फ़ायदा दे सकता है, अगर अल्लाह ताला ना चाहे। ये एक फैक्ट है, जिस पे हमें फ़र्मली बिलीव करना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाते, तो फिर शैतान किसी न किसी तरीके से आके हमें डराता रहेगा। जो भी हमारी कमज़ोरी होएगी, वहीं से हमें खौफ़ देने की कोशिश करेगा। ओह! तुम इतने पावरफुल लोगों के सामने बोल रहे हो या एक खुदा की इबादत का कहते हो, तुम्हारी परसिक्यूशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और किसी और चीज़ का, किसी पैसा ना होने में के सिलसिले में शैतान खौफ दिलाएगा, अब तो तुमने गरीब हो जाना है या ये ना करो। देयर आर मिलियन बहुत सारी मिसालें जो मैं दे सकती हूँ, लेकिन समझ यहाँ ये गौर करने का जो इब्राहिम कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं समझ आती इस बात की, क्या तुम इस बात से को ज़रा सोचोगे नहीं और इससे
جو ہے فلاح پاؤ شاید کہ میرے رب کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، سب چیز ان کے پاس ہے، کنٹرول ہے. وہ سب کل کائناتوں پر حاکم ہے، وہ بادشاہ ہیں. آگے چلتے ہیں 81 پہ. 681. Why should I fear your idols? It is you who should be afraid, since you worship instead of God idols that are utterly powerless to help you. Which side is more deserving of security, if you know? اس کا ترجمہ ہے، میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں؟ یہ تم ہو جنہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم اللہ کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہاری مدد کے لیے بالکل بے بس ہیں. کون سا فریق زیادہ تحفظ کا مستحق ہے اگر تم جانتے؟ اب یہ ان آیات کے اینڈ میں نا ابراہیم ان سے ایک سوال بھی پھینک دیتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو سمجھاتے ہیں اور پھر وہ ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ دیکھو، یعنی کہ بت پرستی اس قدر بے وقوف لوگوں کی چیز ہے اور ایک یوتھ انہیں سمجھا رہا ہے یہاں پہ، تو اس کا یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں ان کو کلیئرلی، کیونکہ وہ جب آپ کوئی بت یا جو لوگ اس کی باتیں کر رہے ہوں، ایک پتھر کی مورتی ہے یا بہت ساری مورتیاں ہیں، اور ان سے خوف بھی کھاتے ہوں اور ان کی ریورنس بھی کرتے ہوں، تو ابراہیم کو تو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کو توڑو تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ تو اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں؟ یہ تم ہو جنہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم اللہ کی بجائے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہاری مدد کے لیے بالکل بے بس ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ کھڑے ہیں وہیں، مگر ان کے دماغ میں ان کا اتنا روب اور دبدبا ہے اور ریورنس ہے کہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب لوگ کسی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتے اور قبر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، ہماری یہ منت پوری کر دیں، ہمارا یہ کام کر دیں، ان کا خیال ہے وہ سن رہے ہیں. اندر ایک راکھ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد جسم سے سارا کچھ اتر جاتا ہے اور ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور ایک راکھ رہ جاتی ہے. اور وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ یا ان کی روح یہاں پہ پھر رہی ہے چکر کاٹتی ہوئی. یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے بہت بڑا. آپ منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. جب ہم الفاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، سیدھی راہ مانگتے ہیں اور اس پہ چلانے کی دعا مانگتے ہیں. پھر ہم جا کے قبروں سے بھی ہم مانگتے ہیں. تو کیا وہ خدا کے برابر ہیں جو آپ کے کام کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی روحیں ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے کیونکہ ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر انسان کی اس کی شہرٹ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو سوچنے کی بات یہی ہے، جیسے ابراہیم پوچھ رہے ہیں کہ کون سا فریق زیادہ تحفظ کا مستحق ہے اگر تم جانتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب روح یہاں سے چلی جاتی ہے اس کا کوئی تعلق اس دنیا سے نہیں رہتا، نہ ہی ان کو یہاں کی خبر آتی ہے. ایک قرآن کے اندر آیت ہے جہاں پہ نبیوں سے سوال کیا جائے گا عیسیٰ سے، اس کی ماں مریم سے اور باقی نبیوں سے بھی، کہ کیا تم لوگوں نے یہ ہدایت دی تھی لوگوں کے کہ ہمارے مرنے کے بعد پھر ہمیں خدا بنا لینا یا ہماری پوجا کرنا؟ تو وہ آگے سے جواب کیا دیں گے کہ آپ کی شان بلند ہو. میں سمرائز کر رہی ہوں، ہمیں تو کچھ علم بھی نہیں ہمارے پیچھے کیا ہوا، ہم تو اپنا کام کر کے آ گئے، ہمیں تو اس کے بعد کچھ علم نہیں ہے.
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس اس کا رابطہ، اس کا کوئی خبر بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ عالم ارواح جو ہے وہ کچھ اور دنیا ہے، وہ اور ڈائمینشن ہے۔ باڈی کی ایک قبر بنتی ہے، اس کے اوپر ایک بڑا سا مزار بن جاتا ہے، اس پہ پھول چڑھتے ہیں، اس پہ دھمالیں پڑ رہی ہیں، اس پہ لوگ پیسے بٹور رہے ہیں، وہ ایک شیطانی دھندا ہو رہا ہے، اور سراسر 100% بت پرستی ہے، کیونکہ بالکل انہی بتوں کی طرح وہ جو قبر ہے یا قبر کے اندر ہڈیاں پڑی ہیں، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ نہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں جب یوم حساب پہ۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جائیں گے کہاں نہیں، اگر کوئی اچھے کام کیے تو وہ صرف اپنے لیے انہوں نے کیے، کسی اور کو فائدہ کوئی نبی نہیں دے سکتا۔ کوئی نبی جو ہے، ہمیں نوح کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، یا فریاد کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو جس نے ماننے سے انکار کر دیا، بلیو کرنے سے انکار کر دیا، سولز تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے جواب تو اللہ تعالیٰ کو جا کے دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ We belong to God, to him we return۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف جائیں گے، پلٹ جائیں گے۔ اس کو بھی میں تھوڑا سا سمرائز کر رہی ہوں۔ تو اصل تعلق تو بیسیکلی ایک انسان اور اس کے بنانے والے کے درمیان ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو بس پیدا کرتے ہیں، جب جائیں گے ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ آگے 682 ہے، اس کی سب ٹائٹل ہے Perfect Security for Believers. Those who believe and do not pollute their belief with idol worship have deserved the perfect security and they are truly guided. So اس کا اردو ترجمہ ہے، مومنین کے لیے مکمل تحفظ، وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو بت پرستی سے آلودہ نہیں کرتے، وہ مکمل طور پر تحفظ کے مستحق ہیں، اور در حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں پہ پھر سیکیورٹی کی اب بات کر رہے تھے۔ ابراہیم کو یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ان کو کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکتا، ان کو کوئی خوف نہیں تھا کسی کا بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کلیم کو، اس کی جو بلیف تھا، اس کو آگمنٹ، اس کو ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ کون ہے جس کو سیکیورٹی اور تحفظ رب الکائنات کا ملتا ہے۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، انہی کے لیے مکمل تحفظ۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو بت پرستی سے آلودہ نہیں کرتے، اور ان کے ایمان میں کوئی شرک نہیں ہوتا، وہ خالص صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کو یقین کرتے ہیں کہ وہی سننے والا ہے، وہی دعائیں پوری کرنے والا ہے، وہ ہمارے قریب ہے ہر وقت۔ کسی انٹرسیسر کی یا کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ سفارش کا سوچتے ہیں تو وہ بت پرستی سے آپ کا جو ایمان ہے آلودہ ہو جاتا ہے، تو وہ نلیفائی، بت پرستی ہر چیز کو نلیفائی کر دیتی ہے، یعنی کہ شرک، اللہ کا نام اور محمد کا نام، یا اللہ کا نام اور عیسیٰ کا نام، یا دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا رابطہ، یہ تو خالص بت پرستی ہے۔ اس کو شرک کہہ لیں، بت پرستی کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ اللہ اور ساتھ میں کوئی، یعنی کہ ساتھ میں ایک بت وہ ہوتا ہے جو جیسے کہ ایک اسٹیچو ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ہم انسان، جو چاہے نبی ہوں، چاہے وہ پہنچے ہوئے سو کالڈ بزرگ ہوں، رسول ہوں، کوئی ہو، نیک آدمی ہو، کوئی ہو، وہ نہ آپ کو کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ فائدہ، نہ ہی اپنے آپ کو۔ تو وہ ایک زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا اور تمام چیزوں پہ جس کو کنٹرول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور کچھ نہیں۔ باقی سب سمجھیں وہ اس کی بنائی ہوئے اس مٹی کے ہم
بنے ہوئے بت ہی ہیں جن کے پاس اتنی ہی پاور ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. ہم خود کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، اور نہ ہی فائدہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مکمل طور پر تحفظ کے مستحق ہیں، اور در حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہیں. انہی کو وہی سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک یا بت پرستی کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ پلوٹ کیا، یعنی کہ ایک گندگی، آپ آلودگی ڈال دیتے ہیں اپنے ایمان کے آپ کا ایمان پیور ہو، پرفیکٹ ہو، جس میں کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو. اگر کوئی اور شرک کی ملاوٹ اگر آتی ہے تو وہ سمجھے آلودگی، ایک گند آ گیا اندر، وہ پھر پیورٹی اس کی وہیں ختم ہو جاتی ہے. وہ عبادت آپ کی کہیں کسی کام میں بھی نہیں آئے گی. نلیفائی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ عبادتیں نلیفائی ہو جائیں گی. جو کچھ آپ نے دیر تک نمازیں پڑھی، لمبی لمبی، پتہ نہیں انسانوں کی بنائی ہوئی 11 رکعتیں عشاء کی نماز، جبکہ فرض کے یونٹس جو ہیں وہ ابراہیم کے ٹائم سے آ رہے ہیں، وہی طرح پرفیکٹ آ رہے ہیں کہ 2 رکعت صبح کی ہے، اور پھر 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، اور پھر 4 عشاء کی. اور یہ میتھمیٹیکلی کوڈڈ نمبرز ہیں قرآن کے میتھمیٹیکل کوڈ کے مطابق. مگر انسانوں نے کچھ اور بدعت بنا لی ہے کہ پروفٹ محمد ایسے پڑھتے تھے، ہم سنتے بھی پڑھیں گے. پروفٹ محمد ایک نماز اپنے سے بنائیں گے جو خدا نے آتھرائز نہیں انہیں کی، کیوں کریں گے ایسے؟ تاکہ آگے سے ریلیجن ابراہیم والا ڈسٹورٹ ہو جائے. نماز تو ان کے آنے سے پہلے آ رہی ہے، روزے ان کے آنے سے پہلے آ رہے ہیں، زکوٰۃ ان کے آنے سے پہلے آ رہی ہے ابراہیم کے ٹائم سے، حج بھی. تو یہ سب چیزیں انہوں نے آگے سے کیری آؤٹ کی. تو ہدایت یافتہ اگر آپ ہمیں نظر آئے کہ ہم اپنی عبادتوں میں تھوڑا سا بھی شرک کر رہے ہیں، محمد کا نام لے کے اور اس پہ درود بھیج کے، یا ہم سمجھ رہے ہیں ہم خوش آمد کر رہے ہیں محمد کی، یا ہم ان کو اپنا بلاوڈ بنا رہے ہیں اور عاشق رسول اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ. انتہائی بلاسفمس یہ چیزیں ہیں، کیونکہ ان کا کام تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا جو پہنچ گیا آپ تک قرآن کی صورت میں. اب آپ اس پہ غور کریں کہ آپ کیا وہی چیزیں کر رہے ہیں جو پرافٹ محمد کرتے تھے. جو اگر آپ نے آپ کا صحیح پیار اگر آپ نے کرنا بھی ہے پرافٹ سے، اول تو پیار تو صرف اپنے کریٹر سے ہم کریں، مگر فار دا سیک آف دس ڈیبیٹ تو پھر وہ تو کریں جو وہ خود کرتے تھے. وہ تو قرآن کو فالو کرتے تھے، نہ کہ اپنے آپ کو. نیا ایک مذہب ان کا علیحدہ تھا، قرآن کا ایک علیحدہ تھا. یہ تو ہو نہیں سکتا. سوچیں ذرا. 683 Such was our argument with which we supported Abraham against his people. We exalt whomever we will to higher ranks. Your Lord is most wise, omniscient. اردو ترجمہ ہے، ایسی تھی ہماری دلیل جس کے ساتھ ہم نے ابراہیم کی اس کے لوگوں کے خلاف مدد کی. ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہم اعلیٰ درجات پر اس کو سر بلند کرتے ہیں. تمہارا رب بڑا حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں اب یہ اللہ تعالیٰ الفاظ یہاں کیا استعمال کریں، ایسی تھی ہماری دلیل. اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہیم کو یہ دلیل بھی عطا فرمائی، وہ الفاظ عطا فرمائے کہ جو ان کو وہ کہے. سبحان اللہ. جس کے ساتھ ہم نے ابراہیم کی اس کے لوگوں کے خلاف مدد کی. اب جب ابراہیم نے یہ ڈیبیٹ کی تو قرآن میں لکھا ہے وہ سٹن ہو گئے، وہ لوگ سن ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اب اس ایسی دلیل کے آگے کوئی کیسے بولے. اس نے تو ان کو بالکل ہی سائلنٹ کر دیا. یعنی اگر آپ میں کوئی عقل ہے تو آپ کیا بولو گے اب. تو
اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہ ابراہیم میں اتنی عقل تھی، ابراہیم ایک سنسیئر انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گائیڈ کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو گائیڈ کیا، ان کو علم دیا، ان کو دلیل دی، ان کو احکامات دیے کلیئر کلیئر، جیسا کہ قرآن بھرا پڑا ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پروفٹ محمد کو کہہ رہے ہیں کہو کہو کہو، ہر الفاظ ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ رب العالمین سے اعلیٰ یا ان کے علاوہ جن کو ساری چیزوں کا علم ہے، جنہوں نے انسانوں کو بنایا اور اس کی نیچر کو بنایا، اور ان کو اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری انر موسٹ تھاٹس کو، وہ سوچیں آپ کی جو آپ کی تہ در تہ کہیں ہوں گی، شاید آپ کے منہ پہ بھی نہ وہ کبھی آئیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ دلیل کی بات جو تھی وہ انہوں نے دی، وہ ان کی دلیل تھی، اور ابراہیم کے انہوں نے وہاں پہ اس کی ہیلپ کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں اس سے ہم اعلیٰ درجات پر سر بلند کرتے ہیں، تمہارا رب بڑا حکمت والا، سب کچھ جاننے والا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ جب ساتھ دے رہے ہیں، وہ ورڈز بھی دے رہے ہیں، وہ انسپائر کر رہے ہیں، وہ علم بھی عطا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ جو درجہ اگر کسی نبی کا بلند ہوتا ہے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ان کو اس مرتبے پہ لاتے ہیں، ان کی کنوکشن کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق ان کو گائیڈنس ملتی ہے جس سے ان کا سر بلند ہوتا ہے۔ اگر ان کی عزت ہوتی ہے دنیا میں اور لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا انہیں، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ سنسیئر سولز ہوتی ہیں جن کی سچائی کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اور جن کے عقیدے کا پتہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ 684 And we granted him Isaac and Jacob, and we guided both of them. Similarly, we guided Noah before that, and from his descendants, David, Solomon, Job, Joseph, Moses, and Aaron. We thus reward the righteous. اردو ترجمہ ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی، اسی طرح ہم نے اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور پھر ہم نے اس کی نسل میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی، وہ بریکٹ میں ہم نے ہدایت دی۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو صلہ دیتے ہیں۔ میں ایک اور لائن آگے پڑھ لیتی ہوں، 685 Also Zechariah, John, Jesus and Elias all were righteous. اردو ترجمہ اس کے علاوہ ذکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس بھی سبھی نیک تھے۔ تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بانی اسلام ابراہیم تھے، انہی کو تمام جو اسلام کی رسومات ہیں یا پریکٹسز ہیں وہ کیسے کرنی ہے، وہ ان کے اوپر کوئی اسکرپچر نہیں اترا تھا، ان کو یہ سارا علم دیا گیا تھا، اور فرام ورڈ آف ماؤتھ آگے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، نسل در نسل ان کے بچے، ان کے گرینڈ چلڈرن، اسی طرح جو ہے نا ان کو ہدایت دی، اور انہوں نے آگے پھیلایا مذہب اسی طرح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، تو ابراہیم سے پہلے نوح کا ذکر ہے، لیکن اس ٹائم جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور حکم دیا کہ بھئی یہ بیڑا بناؤ، اور جو اس بیڑے میں تمہارے ساتھ آ جائے گا وہ بخشا جائے گا، یا وہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ان کو یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات آئے ہیں۔ وہ ان کا ٹیسٹ تھا، انہوں نے نہیں بات مانی، اور ایونچولی اتنا بڑا فلڈ آیا
کہ وہ ساری قوم تباہ ہو گئی، اور جو لوگ ان کے ساتھ اس بوٹ میں آئے تھے وہی بچے، اور پھر آگے سے سلسلہ چلا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پھر ابراہیم سے انہوں نے جو ہے نا ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اسحاق ان کے بیٹے تھے، یعقوب ان کے بیٹے تھے، اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی۔ اسی طرح یہ ریلیجن لے کے آگے چلتے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اس کے علاوہ ذکریہ، یا عیسیٰ اور الیاس بھی سبھی نیک تھے۔ یہ پھر وہ جو یعقوب کے جو بچوں میں سے یہ پھر لوگ آئے، ذکریہ، یا اور عیسیٰ ابن مریم اور الیاس، یہ سبھی نیک لوگ تھے۔ تو انہوں نے یہ جو اسلام جو ہے پھیلایا، یہ وہی تھا جو ابراہیم کے ٹائم سے آ رہا ہے۔ تو یہاں تک میں انشاءاللہ پھر بس پڑھتی ہوں، آگے بے شک ہمارے بہن بھائی کوئی اگر کامنٹس ہیں یا ان کے، تو ماشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ فلور از اوپن نا۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister, praise God. ماشاءاللہ۔ MashaAllah. Thank you, sister. Praise God۔ سو یہ جو ابراہیم کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے نا ارلیئر جو قرآن اسٹڈی کے جو میسنجرز اینڈ پروفٹس جو ہوتے ہیں، جب وہ اپنا مشن پورا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم، مطلب آخرت میں ان کے لیے جنت ہوتی ہے۔ میں رفلی آپ کی بات کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، تو اس میں کچھ تھوڑا سا میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے سلیمان اور ایوب کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد وہ جیسے ایوب کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اب دنیا میں سفر کرو، ٹریول کرو، اور اللہ کا پیغام آگے سے آگے پہنچاؤ، اور وہ اس کے بعد پھر انسان کو اتنی سپورٹ ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جیسے ہم نے قرآن اسٹڈیز میں پڑھا تھا کہ اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر، یہ بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، بلیسنگ ہے ہیوج انسان کے اوپر، اور کہ ان کو آگے کی دنیا کی اویئرنیس اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز ورڈ جو یوز کیا ہے وہ بلیسنگ، ایک رحمت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ ایک رحمت عطا کی کہ ان کو اویئرنیس دی۔ اور جیسے ابراہیم کے بارے میں کہ ایون وہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ 2 میں جو پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یقین نہیں ہے، میں رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں ان آیتوں کی، تو کہتے ہیں کہ میرا دل میں کامل یقین ہو جائے اس کے لیے، تو اس طرح وہ ان کی کوشش لگی رہتی تھی، وہ ہر چیز پہ غور کرنا اور اپنے یقین کو اور مستحکم کرنا، اور وہ اس طرح پھر کرتے کرتے وہ ان کی اویئرنیس اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ آخرت پہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک مردہ قیامت کے دن سے واپس آ گیا، کیونکہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے ساری زندگی اتنی برباد کر دی دنیا میں، اب قیامت کا دن آ گیا، ناؤ وی ہیو سین دا سرٹنٹی، کہ وہ انہوں نے سرٹنٹی کو، یقین کو دیکھ لیا ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، وہ سارے ہر انسان اس لیول آف سرٹنٹی پہ پہنچ جائے گا، جو کہ ایسا مقام ہے جو ہائیسٹ مقام ہے، کہ جیسے انسان کو ہوتا ہے نا کوئی میسج ملتا ہے تو پہلے تو وہ اس کو انفارمیشن ہے وہ دیکھتا ہے کس نے میسج دیا ہے، اس کے اوپر اس کا انالائز کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑا سچا ہے تو یہ میسج لے کے آیا ہے، تو اس پہ غور و فکر کرتا ہے، پھر ایکسیپٹ کرتا ہے، ابھی وہ بلیو کا لیول بھی نہیں آیا، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ جیسے ایک بیج درخت کی شکل اختیار کرتا ہے نا، آہستہ آہستہ وہ یقین اس کا ایمان بڑھتے بڑھتے، پھر وہ دنیا میں جب وہ چلتا ہے تو اس کو چیزوں سے ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ، تو یہ میکسیمم جو لیول ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز جیسے اس نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ تو یہ ان پیغمبروں، نبیوں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے متقی لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مارولز دکھائے اپنے دنیا کے، میریکلز ایون دکھائے، کہ ایون میسنجر آف دا کاوننٹ بھی اس کے بارے میں حوالے سے بات کرتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ وی شو دیم دا miracles دوز who have reached the level of certainty، کہ نا رفلی اس کی میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں شاید کی، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں معجزے دکھاتے ہیں. تو یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے سپورٹ ہوتی ہے، ان کو فل سپورٹ، کہ ان کا جو یقین ہے نا وہ جیسے ایک ہائیسٹ لیول پہ پہنچ کے وہ قائم رہتا ہے. اور وہ جب بھی ان کو میریکل کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں وہ سبحان اللہ کرتے ہیں. یہ تو پیغمبروں کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ صرف پیغمبروں تک ہی یہ چیز محدود نہیں ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس طرح آگے بڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور یہ ہم ماشاءاللہ جتنی بھی ہم آیتیں پڑھتے آ رہے ہیں، ایک ہی مقصد بار بار نظر آتا ہے، بار بار ایک ہی مقصد، کہ خالص اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت. اب یہ ابراہیم کا جو پورا جو ابراہیم جو اپنی کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں، ان کی حوالے سے اور بھی کئی جگہ پہ ہمیں ملتا ہے. سورہ 21 میں ملتا ہے، سورہ 26 میں اس کے حوالے سے ملتا ہے. کافی مطلب آپ جب کڑیوں کو ملاتے چلے جائیں گے تو آپ کو اس کے حوالے سے بہت چیزیں سننے میں ملیں گی. تو یہاں پہ رفلی میں انشاءاللہ یہ بات کروں گا کہ جو آیت نمبر 81 میں جو ابراہیم ان سے ڈیبیٹ جو کرتے ہیں، کہ اس کی زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں صرف اس کی رفلی پیرافریزنگ کروں گا. حسبی اللہ من الشیطان الرجیم، کہ ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے آئیڈل سے کیوں ڈروں. تو یہ جب ان کے درمیان میں یہ ینگ تھے، بہت یوتھ تھے، تو مطلب میرے خیال جوانی کو بھی نہیں پہنچے تھے، بہت ہی ویری ینگ ایج میں انہوں نے اس رستے پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اتنی ینگ عمر میں. تو جیسے کوئی لڑکپن میں یا لڑکپن میں ہی نا، ارلی ٹین میں. جی جی. ابھی سے ان کو فکر تھی. اور وہ جیسے اصحاب کہف ہے، وہ بھی بہت ینگ تھے، بہت ینگ. انہوں نے بھی وہ پورا گروپ جو تھا وہ کہتا تھا کہ وہ بھی اس طرح ابراہیم کی طرح ان سے آرگیو کرتے تھے. تو ان کو جب ان کی بہت جیسے ابراہیم کو بھی ڈرایا گیا، تو ان کو بھی جب دھمکیاں ملی ہوں گی کہ اب تو ہمیں مار دیں گے، تو وہاں سے بھاگ پڑے تھے. انہوں نے ان کی بات مانی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں کتنے سال غار میں رکھا. تو ابراہیم کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے کہ یہ بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے اپنے فادر کے ساتھ، پوری کمیونٹی کے ساتھ. حالانکہ بڑی ڈینجرس بات ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں گے، پاکستان میں بھی کوئی بندہ ذرا سی ڈیبیٹ بھی نہیں کرنے دیتے آپ کو. اب ذرا سی بات بھی کریں گے تو آپ کو کافر کافر اور آپ کے خلاف مہم جاری ہو جاتی ہے. یہ تو حال ہے، انسان کو زبردستی باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں تم ایسے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. تو ایسا کیوں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، فری ول دی ہے. وہ اپنے غور و فکر سے اپنی لائف کے لیے تو فیصلے کر سکتا ہے نا. آپ اس کو کیا اپنی لائف کے فیصلے بھی نہیں کرنے دیں گے آپ؟ مطلب یہ کیسا کمیونسٹ سسٹم ہے ریلیجن کا، کہ آپ انسان خود غور و فکر ہے. اگر وہ غلط کام کرے تو خود دوزخ میں جائے گا، آپ تو نہیں جائے گے. لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، ایسے ہے، تو لوگ بولیں گے تم کافر ہو گئے، تمہارے اوپر تو تمہیں تو قتل کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا وہ. اس طرح کی باتیں. تو یہاں پہ ابراہیم بھی مطلب ان قوم سے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پرابلی ابراہیم کو ڈرایا ہوگا کہ یہ تم بتوں کی بے عزتی کر رہے ہو، تمہارے پر عذاب آئے گا، یہ وہ. تو اس کے پرابلی اس کے جواب میں 81 میں ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ نا، کہ میں کیوں تمہارے جو تم نے آئیڈل بت بنائے ہوئے ان سے میں کیوں ڈروں؟ تم کو چاہیے کہ تم ڈرو، کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتے. تم جس رب العالمین کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ڈرنا تمہیں چاہیے. اس کے حوالے سے جو آنیسٹلی جو میں بات کرنا چاہتا، سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 69 سے، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم کا قصہ سناؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو میں اس کی بس صرف رفلی پیرافریزنگ کرتے جاؤں گا جو انگلش کے ورسز ہیں، کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنے لوگوں سے کہا. یہ آیت نمبر 70 ہے سورہ نمبر 26 کی، کہ یہ کیا ہے چیزوں جن کی تم پرستش کرتے ہو. تو میں آن دا اسپاٹ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، تو جسٹ رفلی پیرافریزنگ ہوگی. تو پھر ان سب لوگوں نے کہا کہ یہ بت ہیں جو ہم ان کے لیے ٹوٹلی ڈیووٹیڈ ہیں، کہ ہم نے پوری اپنے آپ کو ان کی سپرد کر دیا، ہم ان کی خالص عبادت کرتے ہیں. تو ابراہیم کہتے ہیں کہ کیا یہ سن سکتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ 73 میں کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ 74 میں وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، خود وہ کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن ہم نے اپنے والدین، اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس میں اگر آپ غور کرتے چلائیں تو ہمارے اپنے ہی جو جس میں ہم پھنسے ہوئے نا، اس کے سوال کو جواب ہمیں خود مل رہے ہیں ان کے اندر. جو ہم بھی جس کلچر کو فالو کیا، اس کے جواب ہمیں خود بخود ملتے چلے جا رہے ہیں. کہ یہ جو جن چیزوں کے پیچھے ہم جو
پڑے ہوئے ہیں، کسی کی مزار پہ جا رہے ہیں، فلانے کے پروفٹ کے پیچھے، اس کے پیچھے، کیا ہمیں وہ بینیفٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس تو اس کے جواب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دے رہے ہیں۔ پھر 75 میں کہتے ہیں کہ، سوری میرا پیج چینج ہو گیا، ایک سیکنڈ، 75 میں کہتے ہیں کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ کہ یہ جو تمہارے آئیڈل، ڈو یو سی دیز آئیڈل دیٹ یو ورشپ، کہ یہ جو تمہارے بت ہیں، اور تم اور تمہارے جو آباء و اجداد ہیں، پھر 77 میں کہتے ہیں میں ان سب کے خلاف ہوں، میں نے اپنے آپ کو خالص اللہ کی فرما برداری میں ڈیووٹ کر دیا ہے، I devoted only to the Lord of the universe۔ 78 میں کہتے ہیں کہ the one who created me and guided me، کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ دکھایا۔ 79 میں کہتے ہیں the one who feeds me and waters me۔ تو ان سے یہ وہ بحث کر رہے ہیں لاجیکل ویز میں، کہ پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ ابراہیم اس کا جواب نہیں دیتے، ان کی قوم اور ان کے فادر جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ پھر ان سے لاجیکلی بولتے ہیں کہ تم جن کے پیچھے، میں ان سے نا امید ہو گیا ہوں، میں جو ہوں، میں خالص جس نے زمین آسمان سب کچھ پیدا کیا، میں ان کے لیے ڈیووٹ کرتا ہوں۔ پھر آگے یہ اس کی فردر بتا رہے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے ہدایت دی ہے، جو مجھے کھانا دیتے ہیں، جو مجھے پانی دیتے ہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے ہیل کرتے ہیں، the one who puts me to death، کہ جب وہی ہے جس نے مجھے موت دینی ہے، پھر مجھے زندہ کریں گے۔ 82 ہوپ فلی کہہ رہے ہیں، 82 میں کہہ رہے ہیں ہوپ فلی، میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف فرمائیں گے میرے گناہوں کو قیامت کے دن۔ 83 جو ہے، 83 میں کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے سامنے شاید دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مائی لارڈ گرینٹ می وزڈم اینڈ انکلوڈ می ود دا رائچس، کہ اللہ دعا کریں کہ مجھے وہ وزڈم، وہ علم عطا فرمائیں، جو کیا کہتے ہیں وزڈم کا، تو اور رائچس میں شامل کریں۔ لیٹ دا ایگزامپل آئی سیٹ فار دا فیوچر، اور کہ میں ایسی ایگزامپل مجھے بنائیں آنے والی قوموں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے دکھایا، ان کے ذریعے قرآن تک میں ان کا ذکر ہے۔ اور پھر آگے انہیریٹرز، پھر وہ forgive مائی فادر کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ ان سے مسٹیک ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ایک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ میں جو نارمل طریقے سے میں جو غلط لیا جاتا ہے، یہ ایون جب ہم کانفرنس میں گئے تھے وہاں بھی کسی شخص نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کی اس معاملے کو لے کے کہ کہ اینڈ وین آئی گیٹ سک ہی ہیلز می۔ سو کافی لوگ اس بات کو رانگ لیتے ہیں کہ ابراہیم جو کہ ٹاپ آف دا لائن پروفٹ مانا جاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دوست بھی تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، کیونکہ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں واضح طور پہ، ابھی جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، اسحاق، یعقوب، سب کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے عطا فرمایا۔ تو ایون دو بیونڈ دیٹ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں 23 پلیسز میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خالص فرما برداری میں آتے ہیں ان کو کوئی دنیا میں پرابلم نہیں ہوتی، زیرو پرابلم، نو پرابلم وٹس ایور۔ تو وہ پھر لیکن لوگ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور پھر جو سب سے بڑی مسٹیک جو لوگ کر جاتے ہیں، وہ اس بات کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 23 جگہ فرمایا ہے کہ میرے ماننے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پرابلم، کوئی وٹس ایور، وہ دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے اور آخرت میں بھی، 23 جگہ۔ تو یہی میری ڈبیٹ کسی سے ہوتی، تو وہ کہتے نہیں جب ابراہیم بیمار ہو سکتے، میں تو پھر کہا کہ یہ جب ابراہیم جو ہے اس وقت یوتھ ہیں، بہت ہی ینگ ہے، لڑک پن میں ہے، وہ اپنی قوم سے ابھی وہ بحث کر رہے ہیں، ابھی خود بھی سیکھ رہے ہیں، اور ان کو ایک لاجیکل انداز میں ان سے بحث کر رہے ہیں، وہ ان کو بول رہے ہیں کہ تمہارے جو بت کچھ نہیں کرتے، میں جس کی بات کرتا ہوں اس نے مجھے پیدا کیا، وہی پانی، وہی سب مجھے سکھ کر تو وہی مجھے ہیل کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ان سے ایک وہ کر رہے ہیں، ڈبیٹ انداز میں کر رہے ہیں، لیکن پھر انسان جو ہے نا، وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ ایک چھوٹا سا جو ان کا جو ایک ڈبیٹ تھا اس کو لے کے پورے قرآن پہ پیسٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں بیماریاں آئیں گی۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ ہم بجائے یہ کہنے کے یہ کہیں کہ میرے اندر کمی ہے، میں اپنے آپ کو امپروو کروں، اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں کوئی بیماری، کوئی پرابلم، کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میری کوتاہیوں کی، میری لیک آف انڈرسٹینڈنگ یا میرے اندر کمی ہے، وہ مجھے اس پہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے سجدہ کر کے پوری کوشش کروں کہ میں اچھا فرما بردار بن سکوں۔ اگر مجھے کوئی پرابلمس ہو رہی ہیں تو میری وجہ سے ہو رہی ہے،
لیکن جس وقت انسان اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے نا، ہوئے ہوئے تو وی آر ریجیکٹنگ 23 آیاتس ان دا قرآن امیڈیٹلی. نہیں، اللہ اور تعالیٰ کا سسٹم ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں. سسٹم ریجیکٹ کر رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے all good comes from him, all ایبسلیوٹلی bad comes from us. فرام اس. ایبسلیوٹلی. تو یہ اگر بہت ڈینجرس پوزیشن ہے، یہ بہت ہی. تو پھر ایسے کرنا کہ یہ سسٹم ہی فلاڈ ہے، یہ تو ہو نہیں یس سکتا. ایگزیکٹلی، آپ نے ریجیکٹ کر دیا نا. ہاں. تو وہ شخص بھی میرے ساتھ بھی ڈبیٹ کر رہا تھا ابراہیم کو لے کے. تو میں نے اس کو بولا کہ ایون میسنجر آف دا کووننٹ کہتے ہیں کہ ریڈ مائی لپس. اٹ واز ناٹ ایون آڈیو ٹیپس، اٹ واز ون آف ہز سرمن. He said, read my lips, Jack Bush says, no problems whatsoever. You will Yeah. forget to even have a headache. You تو see. اس پہ وہ بندہ چونک گیا تھوڑا سا، پھر کہتا ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کی. میں نے I'm already telling you the Quran 23 places. Now when I mention the messenger of the covenant, now you say yes. تو پھر اس کے بعد وہ بہت ہی سوچ میں پڑ گیا اس کے بعد نا. تو دین we didn't talk much after that. But the point that I'm making is, sadly to say, many submitters I met, وہ نہیں اس بات کو ایکسیپٹ کرتے. تو ایون سبمیشن اور باہر کے سبمیشن کے باہر بھی لوگ دنیا میں آنیسٹلی کرسچنس لے لیں، یہودی لے لیں، ہندو، سکھا، مسلمان، ہر کوئی، ایون دو ان کے اسکرپچر اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں. بائبل میں کسی پیشنٹ کے پاس گیا، بڑی بڑا دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. کوئی بائبل کا ورس بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کسی نے اپنے پیرنٹ کی نا بیڈ کے اوپر. تو میں نے اس کو دیکھا، پھر میں نے کہا یہ تم کرسچن ہو، تم مانتے ہو، پھر یہ بیماری کیسے ہے؟ آئی مین یہ بات تھرو آؤٹ دا اسکرپچرز میں ویری ویل لٹن ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ کویشچن ایکچولی ہر انسان کو اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ میرا مذہب مجھے کہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں پھر کیوں مسئلوں میں پڑا ہوا ہوں؟ یہ کویشچن انسان کو سیلف خود سے کرنا چاہیے یہ بات کا، کہ میں کیوں پرابلم میں ہوں، بجائے اس کے وہی پڑھیں گے، وہی اسکرپچر پڑھیں گے. ہر کوئی مذہب والا اپنا اسکرپچر پڑھے گا اور بڑے خوشی سے پڑھے گا. ہاں یہ ہوگا دا نائٹ دا شیڈو واکنگ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارا پتھر بھی آگے تمہارے آئے گا تو اینجلس آگے سے ہٹا دیں گے. پھر بھی پرابلمس کیوں ہیں؟ کیا مطلب پرابلمس، یہ بندہ سوچے کہ پرابلمس پھر کیوں ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو مسٹیک ہو رہی ہے نا یار، میں اس کو جا کے فکس کروں. بجائے اس کے کہ کنٹینیوسلی مسٹیکس کرتے چلا اس رستے پہ. انسان دنیا میں جب کسی بھی رستے پہ چلتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، جب اس کو مشکلات کا سامنا پڑتا ہے، کیا وہ پھر بھی وہی حرکت کرتا چلا جائے گا؟ ایک دفعہ مسٹیک ہوگی، دوسری دفعہ مسٹیک ہوگی، پھر وہ جا کے پتہ کرے گا میں مسٹیک ہو کیوں رہی ہے، مجھ سے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. آپ کوئی ایون بیسک چیز لے لیں، آپ کوئی ڈش بنا رہے ہو کچن میں کھڑے ہو کے، آپ سے نہیں بن رہی، کیا آپ ایوری ڈے کھڑے ہو کے اس کو بناؤ گے اور پھر سارا کھانا پھینک دو گے؟ ایوری ڈے بناؤ گے، سارا کھانا پھینک دو گے؟ نہیں کرو گے نا. کو لاجک کامن سینس ہے. اب دیکھو گے میں یہ ڈش کوئی ریسیپی کسی سے ہیلپ لے لوں، آپ ایک دفعہ دو مسٹیک کرو، پھر آپ تھوڑا تھوڑا بنانا شروع کر دو گے. مے بی آپ کی اچھی ڈش نہیں بنے گی، لیکن آپ کنٹینیو وہ کام کریں گے تو آپ میں اندر وہ پرفیکشن آنی شروع ہو جائے گی. بٹ وین کمس ٹو ریلیجن، ہم اندھے گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں انسان. تو یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے انسان کو کہ میرا مذہب مجھے یہ بتا رہا ہے، میں کیوں پھر مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں. یہ کسی ایک مذہب سے کوشچن نہیں ہے، ہر مذہب کے لوگوں سے کوشچن ہے کہ میں کیوں نہ اپنے آپ کو غور و فکر تو کروں. لوگ آئے دن سننے میں آتا ہے کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے. لائف از ٹو شارٹ، تو ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے وہ، جیسے کہ میسنجر آف دا کووننٹ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ فائر ہے، اس میں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہیں گے کہ اسی میں اپنا ہاتھ رکھ دیں تو آپ جل جائیں گے. تو یہ فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر دیے راستے. اگر جیسے ہی ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے خلاف کہیں پہ کوئی حرکت کرتے ہیں تو یہ ہمیں وہاں ہماری انگلیاں جلتی ہیں میٹافوریکلی، وہاں ہماری سول ہرٹ ہوتی ہے، وہاں ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ریفلیکٹ کریں، ہم اللہ کے سسٹم کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں
کہ نہیں جی یہ تو عام سی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا سسٹم تو ہے ہی پرفیکٹ. پرفیکٹ ہے. پرفیکشن میں امپرفیکشن نہیں آ سکتی. وی ہیو ٹو بی گوئنگ ٹو. پھر اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہے کہ بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کریں گے اور پیوریفائی کریں گے لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ کنگڈم میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرفیکٹلی اس ریلیجن کو فالو کرنا ہے وداؤٹ میکنگ مسٹیکس، جو کہ بہت ہی ایک مشکل بات ہے. انسان ہے ہی خطا کا پتلا، کبھی کیا کر بیٹھتا ہے کبھی کیا. لیکن وی ہیو ٹو، یہ ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہم ڈیویٹ نہ کریں اور غلطیاں نہ کریں انشاءاللہ. نہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، نیت انسان کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. جب انسان کوئی بھی آیت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے نا، تو دین وی گیٹ انٹو بگ ٹربل. کیوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن کو فالو کر سکیں. آئی مین اٹ از امپاسبل. قرآن تو بہت ڈیپ ہے اور بہت ہی اس کے اندر ہم سے مسٹیکس ہوں گی فور شیور. کوئی کتنا بھی رائچس ہو جائے، وہ بولے کہ مجھ سے گناہ بالکل نہیں ہوتے، وہ پھر جھوٹ بول رہا ہے. ورنہ وائے ہم نہیں. ہر جمعے بیٹھ کے معافی مانگتے ہیں اور صبح اٹھ کے معافی مانگتے ہیں اور ڈیورنگ دا ڈے بھی معافی مانگتے ہیں. تو ایسی تو بات ہے ہی نہیں نا. ہر ایک بندے سے، ایون دو کوئی بندہ ہائیسٹ لیول پہ بھی پہنچ جائے، اویئرنیس آف دا ہیئر آفٹر بھی ہو جائے، اس کے باوجود انسان سے نان اسٹاپ غلطیاں ہوتی ہیں، تبھی ہم معافی مانگتے ہیں. لیکن ایک چیز کو ریجیکٹ کر دے نا انسان، وہ بہت بڑا ہاں وہ سیریس ڈینجرس بات ہے. بہت سیریس کنڈیشن ہو جاتی ہے، بہت سیریس. آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی کین کلیم کہ میں I'm living in God's kingdom and I have no problem whatsoever. I mean, لیکن یہ کہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ my life has changed huge. Oh yes. And I don't claim that I'm in the God's kingdom. لیکن یہ کہ I'm striving. ہمارا گول تو یہی ہے نا، گول یہی ہے. اسٹرائیونگ ہے. ہاں. Yeah, and I believe totally 100% whatever God says in the Quran. کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے، میں اس کو دل سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے مانتا ہوں. اگر مجھ سے وہ چیز نہیں ہو رہی تو میرا قصور ہے اس میں، اللہ کا قصور نہیں ہے. کیونکہ اور جب دیکھیں بھی اللہ تعالیٰ کی سوری گو ہیڈ. نہیں ہے، میں تو میری بات ختم ہو گیا. بولیں سوری انشاءاللہ. یہ اس طرح ہے نا جیسے کہ ایک انویزیبل ببل ہے، ٹھیک ہے نا. فرض کریں ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، لیکن وہ تحفظ کی اللہ تعالیٰ کی کنگڈم ہے جس میں انسان اس کے گول یہی ہے کہ اس کنگڈم میں ہم چلے جائیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو سیکیورٹی دیتے ہیں ہمیں، پیس آف مائنڈ ہے، سو مچ اینڈ سو آن. تو جو اگر کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں یا غلطیاں ہوتی ہیں یا جو بھی ہے، تو جیسا کہ میسنجر نے بتایا ہے کہ وہ جو کیا ہوتے ہیں جو اس نے 3-4 کیٹیگریز بتائی ہیں ڈیزاسٹرز کی. ایجوکیشنل ڈیزاسٹر، ڈیزاسٹر. یس. ہمیں اس سے ایجوکیشن لینی ہے اور ریفلیکٹ کرنا ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم اللہ کی we could be in and out of God's kingdom, یس. at times. یہ نہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں، اس کنگڈم میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی فیئر نہیں ہے، کوئی سفرنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. That's it. ہاں we could be stepping in and out کیونکہ یہ سیریز آف ٹیسٹ ہیں ہمارے لیے، اور ہم ٹیسٹ سے لرن کرتے ہیں، کبھی فیل کرتے ہیں، کبھی 3-4 دفعہ فیل کرنے کے بعد شاید. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو ہم اب تک، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر انسان کو ہر ان کے گناہ کی میں سزا دوں تو کوئی بھی زندہ نہ رہے. But he forgives many. ایک پری ڈیٹرمنٹ لائف اسپین دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ انسان ہے، یہ غلطیاں کریں گے، اس دنیا میں ڈسٹریکشنز ہیں، کیا کیا نہیں. ٹیسٹ بھی تو ہم نے اپنے لیے خود ہی تو لیا ہے، فری ول کی رسپانسبلٹی لے کے، تو ہم نے پروو کرنا ہے. جی اپنے اوپر ایک بہت بڑا وہ لے لی. پہاڑ نہیں لے سکے، ہم نے لے لی. رسپانسبلٹی اٹھا لی بہت بڑی، جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وی آسکڈ اللہ ہیون اینڈ اکبر. ارتھ بٹ دی ہیومن بینگ واز سو پیشنٹ. کہتا ہاں مجھے دے دو میں کر لوں گا. پھنسے ہوئے سارے انسان اس اتنے بڑے ٹیسٹ کو لے گئے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. یہ جو اسٹریٹ فارورڈ سسٹم ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ اینڈ آفٹر دیٹ آپ کو پر چھوٹی موٹی پنچز آتی رہیں گی لائف کے اندر، کیونکہ وی آر ناٹ پرفیکٹ.
بندہ تھوڑا لیزی ہوتا ہے, اسٹیپ آؤٹ کرتا ہے, تو اٹس لائک آپ کو پینچ ہوتا ہے, دین یو گو بیک, یو ریپینٹ اینڈ وی بیک گو بیک ٹو گاڈس کنگڈم. اٹس جسٹ لائک اب آپ کی جیسے کوئی مشینری ہوتی ہے, اس میں ریڈ لائٹ آن ہو جاتی ہے, کچھ کہ بھائی کوئی مسئلہ ہو گیا, دین یو فکس اٹ اینڈ دین اٹ گوز اوے, سیم تھنگ. ماشاء جی اللہ. جی. وہ جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی کنگڈم سے اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں نا, یعنی کہ وہ جو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, سیدھا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رائٹ. اس میں سے ادھر ادھر سب کھائی ہیں. بالکل. تو جیسے ہی کھائی میں ہمارا پاؤں جاتا ہے کسی ڈچ میں, تو وہاں پہ پھر اور چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں نا آپ کو دکھ دینے کے لیے. سیٹن کی کنگڈم میں اگر ہمارا پیر آ گیا ہے تو وہاں تو نقصان ہی آئے گا, رائٹ. ابھی دیکھیں نا, ابھی پاکستان میں کوئی اسپیشل ایونٹ آ رہا ہے وہی دین کے حوالے سے, تو اتنی مطلب حدیثیں, اتنا یہ لکھا کہ اتنی بار آپ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, اتنی بار یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, اتنی بار یہ پڑھو گے آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے, اتنی جاب مل جائے گی, فلان ہو جائے گا. تو پھر وہاں پہ اتنی پرابلمس کی میں بندہ خود تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچے کہ اگر مجھے جاب چاہیے تو میں 10,000 دفعہ یہ درود شریف پڑھوں گا تو مجھے جاب مل جائے گی. اس طرح کی ہاں, کئی باتیں ٹوٹکے بنائے تو ہوئے ہیں نا, ہاں ٹوٹل, تو ریلیجن پھر کے کیوں نہیں ٹوٹکے. ہوتا, کیوں نہیں ہوتا نہیں, اور آپ کو تو. فیتھ کی بات نہیں کرتے, ہوں اور یہ آپ کے قرآن کی فالوئنگ کی بات نہیں کرتے. اتنی دفعہ یہ آیت پڑھ لو تو دیکھو پھر کیا ہو جائے گا, گاڑیاں ہی گاڑیاں, یہ ہو جائے گا, $1,000,000 آ جائیں گے. اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, آپ کے رزق بیچ میں رہے اضافہ ہیں. ہو جائے گا. ہاں رزق میں اضافے کے لیے پتہ نہیں کتنی ٹوٹکے رکھے ہوئے ریلیجن, کتنی بار یہ پڑھو گے صبح اٹھ کے یہ ہاں, پڑھو گے سب تو ٹوٹکے. آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا, پھر بھی رو رہا ہے انسان. رزلٹ کیوں نہیں آتا, یہ بندہ کوشچن پوچھے. اور اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں رزلٹ 100% آتا ہے. کچھ بھی کہہ لو, وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, وہ ہو کے رہے گا. تو کہیں تک مسٹیک ہو رہی ہے, اس مسٹیک کو پکڑنے کے بجائے انسان ساری عمر انہی چکروں میں ویسٹ کر دیتا ہے. اور جب ان سے ڈیبیٹ کرو تو وہ غصے میں پٹکتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ تم کافر ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تباہ. Praise God.